السلام علیکم، میرے چینل کہانی کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے قصہ چلاک مجرم اور ایماندار بھائیوں کا۔ اگر آپ کو کہانیاں سننا پسند ہیں تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں ویڈیو اپڈیٹس۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ خالد اور ساجد دو بھائی تھے۔ خالد کی عمر 16 سال اور ساجد کی عمر 14 سال تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ اگرچہ ان کا باپ خود تو پڑھا لکھا نہیں تھا مگر زمانے کو دیکھتے ہوئے پڑھائی لکھائی کی اہمیت سے بخوبی واقف ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی بھی نہایت سمجھدار عورت تھی۔ وہ بھی تعلیم کو بہت ضروری سمجھتی تھی۔ اسے بچپن میں خود بھی پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا مگر حالات کی وجہ سے وہ پرائمری پاس کر کے گھر میں ہی بیٹھ گئی تھی۔ دونوں نے صلاح مشورے کے بعد اپنے دونوں بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کی خالہ کے پاس بھیج دیا تھا، جو اپنے شوہر اور دو بچوں کے ساتھ ایک قریبی شہر میں رہتی تھی۔ خالد اور ساجد اپنی خالہ کے بچوں عارف اور طارق سے گھل مل گئے تھے۔ یہ چاروں بچے دل لگا کر پڑھتے تھے اور فارغ اوقات میں کھیل کود کے ساتھ ساتھ اچھی اچھی کتابیں بھی پڑھا کرتے تھے۔ کتابیں پڑھنے کی وجہ سے ان کی معلومات میں بہت اضافہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ بہت سمجھدار ہو گئے تھے۔ ان کے سالانہ امتحان ختم ہو گئے تھے اور نتیجہ آنے تک سب بچوں کو چھٹیاں دے دی گئی تھیں۔ خالد 9ویں اور ساجد 8ویں جماعت میں تھا۔ اسکول بند ہوئے تو دونوں بھائی اپنے خالو اور خالہ سے اجازت لے کر بس میں بیٹھ کر اپنے گاؤں آ گئے۔ ان کے جانے کا سن کر عارف اور طارق بھی اداس ہو گئے تھے۔ انہوں نے تاکید کی وہ جلد سے جلد واپس آنے کی کوشش کریں۔ دونوں بھائی گھر پہنچے تو انہیں دیکھ کر ان کے ماں باپ بہت خوش ہوئے۔ رات کو باتوں ہی باتوں میں ان کی ماں نے انہیں بتایا کہ گاؤں میں سخت خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جب گاؤں کے کسی رہائشی کا ایک آدھ مویشی غائب نہ ہو جاتا ہو۔ جس جگہ سے جانور غائب ہو جاتا ہے وہاں زمین پر بڑے بڑے پنجوں کے نشانات ہوتے ہیں۔ ان نشانات کو دیکھ کر ایک کھوجی نے بتایا تھا کہ یہ شیر کے پنجوں کے نشانات ہیں۔ اس اطلاع نے گاؤں میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ گاؤں سے کچھ دور ایک جنگل ہے، اس میں چھوٹے بڑے بہت سے جانور رہتے ہیں، مگر کسی نے یہ نہیں سنا تھا کہ ان میں شیر بھی ہے۔ گاؤں کے لکڑہاروں نے بھی شیر کے خوف سے جنگل جانا چھوڑ دیا اور اب دوسرا کام کر کے بیوی بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں۔ ماں سے یہ ساری باتیں سن کر دونوں بھائیوں کو افسوس ہوا۔ گاؤں کے لوگ بے حد غریب تھے اور اکثر کا تو گزر بسر ہی مویشوں پر تھا۔ وہ دونوں بچے نہایت ذہین اور بہادر تھے۔ انہوں نے سوچا کہ وہ گاؤں والوں کی مدد کریں گے اور کسی ترکیب سے شیر سے ان کو نجات دلائیں گے۔ گاؤں آنے کے اگلے روز وہ صبح کے وقت اپنے گھر کی چھت پر چڑھے ہوئے تھے کہ ان کے کانوں میں محلے کے گھر سے شور کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں خالہ جنت کے گھر سے آ رہی تھی۔ ان کی ماں جلدی سے گھر سے نکل کر خالہ جنت کے گھر کی طرف چلی۔ خالد اور ساجد بھی ماں کے پیچھے لپکے۔ خالہ جنت کے گھر پہنچ کر پتہ چلا کہ رات اس کے گھر میں شیر آ گیا تھا اور اس کی 2 بکریوں میں سے ایک بکری کو لے کر چلتا بنا۔ دونوں بھائیوں نے اس جگہ کا معائنہ کیا۔ خالہ جنت اپنی بکریوں کو صحن میں بنے ایک چھپر کے نیچے باندھتی تھی۔ صحن کی دیواریں بہت نیچی تھی۔ اس کا شوہر تو تھا نہیں، اس لیے اس کا گزارا بکریوں کا دودھ اور مرغیوں کے انڈے بیچ کر ہوتا تھا۔ صحن میں چھوٹے بڑے کئی دربے دونوں بھائیوں کو نظر آئے جن میں بند مرغیاں کڑکڑا رہی تھیں۔ زمین میں ایک جگہ لوہے کا کھوٹنا تھا جس سے بندھی ایک ٹوٹی ہوئی پتلی سی رسی زمین پر پڑی تھی۔ وہیں ایک دوسری بکری کھڑی جگالی کر رہی تھی۔ آس پاس کی زمین کچی اور گیلی تھی اور اس جگہ پر جگہ جگہ شیر کے پنجوں کے نشانات نظر آ رہے تھے جو لمبائی میں 8-9 انچ کے تھے۔ پھر دونوں بھائیوں نے وہاں سے ہٹ کر صحن میں دیکھا۔ باہر کے دروازے والی دیوار کے قریب انہیں شیر کے پنجوں کے نشانات نظر آئے۔ دونوں بھائی غور سے ان پنجوں کا جائزہ لینے لگے۔ ان کی ماں نے انہیں دیکھ لیا تھا۔ وہ جلدی سے ان کے قریب آئی اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ چلو گھر چلو، ایسا نہ ہو کہ شیر پھر سے آ جائے۔ اپنی ماں کی سادہ لوہی پر دونوں بھائی مسکرانے لگے اور ماں کے پیچھے پیچھے گھر آ گئے۔ محلے والے خالہ جنت کو تسلیاں دے رہے تھے۔ دونوں بھائی گھر آ کر چھت پر چڑھ گئے اور وہ اسی واقعے کے متعلق باتیں کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے گلی میں ایک ٹیکسی داخل ہوتے ہوئے دیکھی۔ ٹیکسی ایک گھر کے سامنے رکی۔ یہ شیر جان کا گھر تھا۔ شیر جان کو دونوں بھائی بچپن سے جانتے تھے۔ وہ اسی گاؤں میں پیدا ہوا تھا۔ وہ بہت غریب تھا اور ان بھائیوں کی معلومات کے مطابق
2-3 سال سے گاؤں کے لوہار کے پاس کام کرتا تھا۔ شروع میں تو اس کے مالک نے اسے لوہے کے ٹھونکنے پیٹنے کے کام پر لگایا تھا۔ جب اس کا ہاتھ کچھ چل نکلا تو اسے دستی دھونکنی پر بٹھا دیا اور وہ لوہا، پیتل اور دوسری دھاتوں کو پگھلا کر انہیں پکی مٹی سے بنے سانچوں میں ڈال کر مختلف چیزیں بنایا کرتا تھا۔ بہت جلد وہ اپنے اس کام میں ماہر ہو گیا تھا۔ ٹیکسی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے شیر جان اترا۔ اب جو اچانک انہوں نے شیر جان کے یہ ٹھاٹ باٹ دیکھے کہ جسم پر قیمتی کپڑے ہیں، پاؤں میں نفیس جوتے، اور وہ ٹیکسی سے اترا ہے، تو انہیں حیرت ہوئی۔ ٹیکسی سے اتر کر وہ اپنے گھر کی جانب بڑھا۔ خالد نے دیکھا کہ خالہ جنت کے گھر سے شور شرابہ سن کر اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس بات نے اسے چونکا دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ساجد سے کہا، ساجد، یہ جو اچانک جنگل سے نکل کر شیر آ گیا ہے اور گاؤں کے لوگوں کے مویشی لے جاتا ہے، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ یہ ایک ٹانگ کا شیر ہے، ساجد نے مسکرا کر کہا۔ میں نے شیر کے پنجوں کو غور سے دیکھا تھا۔ سارے نشانات ایک ہی پنجے کے ہیں، 4 پنجوں کے نہیں ہیں۔ حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ خون کا ایک قطرہ بھی وہاں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسا معلوم دیتا ہے جیسے شیر بکری کو منہ میں دبا کر نہیں، گود میں اٹھا کر لے گیا ہو۔ خالد اپنے بھائی کو تحسین امیز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ تم ذہانت میں اپنے بھائی پر ہی گئے ہو۔ لوگ کہتے ہیں تو کہنے دو، ساجد نے ہنس کر کہا۔ ضروری تو نہیں کہ ان کی ہر بات ٹھیک ہو۔ خالد اس کی بات سن کر جھیپ گیا اور اس لیے اس کی بات سنی انسنی کر کے بولا، ان وارداتوں سے گاؤں کے غریب لوگ کافی پریشان ہیں۔ ہمیں اس ایک ٹانگ کے شیر کو پکڑنا ہوگا۔ میرا تو خیال ہے کہ ان وارداتوں کے پیچھے جس کا بھی ہاتھ ہے وہ جلد ہی پکڑا جائے گا، یا یوں کہہ لو کہ ہم اسے جلدی ہی پکڑ لیں گے۔ تم نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ جنت خالہ کے گھر سے شور کی آواز سن کر شیر جان مسکرا رہا تھا؟ اس بات پر تو میں نے غور نہیں کیا تھا۔ ویسے کسی بھی مصیبت پر خوش ہونا اچھی بات نہیں ہے، ساجد بولا۔ خالد خاموشی سے سوچنے لگا۔ ان دونوں کو شیر جان پر شبہ ہو چلا تھا، اس لیے انہوں نے اس کی نگرانی کا فیصلہ کر لیا۔ ان کی چھت پر سے محلے کے تمام گھر بآسانی نظر آتے تھے۔ دونوں بھائی وقفے سے چھت پر چڑھ کر محلے کا جائزہ لینے لگے۔ ایک بات انہوں نے نوٹ کی تھی کہ دوپہر کو شیر جان سے ملنے کے لیے ایک ایسا شخص بھی آیا جو چال ڈھال اور حلیے سے کوئی شریف آدمی نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں، لال لال آنکھیں اور موٹا سا پیٹ تھا۔ خالد اور ساجد کو چونکہ شیر جان پر شبہ ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے اس سلسلے میں تفتیش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شام کو وہ گاؤں کے اس لوہار کے پاس پہنچے جس کے پاس شیر جان کام کرتا تھا۔ ایک ہی گاؤں کے رہنے کی وجہ سے لوہار دونوں بھائیوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ ان سے بڑے اچھے طریقے سے ملا اور وہ اس بات پر خوش تھا کہ وہ لوگ شہر میں رہ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے شیر جان کے بارے میں پوچھ گچھ کی تو اسے بتایا کہ کئی دن ہوئے شیر جان وہاں سے نوکری چھوڑ کر جا چکا ہے اور اب اسے کچھ پتہ نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ کچھ دیر مزید بیٹھ کر وہ وہاں سے اٹھ کر گھر چلے آئے۔ گھر پہنچ کر ساجد نے کہا، اگر وہ نوکری چھوڑ چکا ہے تو پھر اس کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ ہمیں اس بات کا بھی کھوج لگانا ہوگا۔ رات ہوئی تو دونوں بھائی چھت پر چڑھ گئے اور ان کی ماں پریشان ہو گئی تھی۔ وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں وہ شیر چھت پر چڑھ کر اس کے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ دونوں بھائیوں نے اطمینان دلایا کہ چھت بہت اونچی ہے اور اس تک جانے والا دروازہ بھی بند رہتا ہے، اس لیے فکر کی کوئی بات نہیں۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ خالد اور ساجد کی نظریں شیر جان کے گھر پر لگی ہوئی تھی۔ اچانک دونوں سنبھل کر بیٹھ گئے اور اس کے گھر کا دروازہ دھیرے سے کھلا۔ چاندنی چٹکی ہوئی تھی، اس لیے ہر چیز صاف صاف نظر آ رہی تھی۔ شیر جان نے تھوڑا سا سر نکال کر باہر گلی میں جھانکا۔ گلی سنسان پڑی ہوئی تھی۔ وہ باہر نکلا۔ باہر نکل کر اس نے دروازہ بند کر دیا، مگر اس کی کنڈی نہیں لگائی۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے کا ایک تھیلا بھی نظر آ رہا تھا۔ ابھی وہ چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ ایک دیوار کی اوٹ سے وہ شخص نکلا جو آج دوپہر اس سے ملنے آیا تھا۔ خالد اور ساجد جلدی سے نیچے اترے۔ انہوں نے نہایت خاموشی سے باہر کے دروازے کی کنڈی کھولی اور دیواروں سے لگے لگے ان دونوں کے پیچھے چل پڑے۔ چاند کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، اس لیے دونوں کا تعاقب کرنے میں انہیں بہت احتیاط سے کام لینا پڑ رہا تھا۔ گلی سے نکل کر وہ ایک میدان میں آ گئے۔ اس میدان میں بہت سی جھاڑیاں تھیں، جن کی وجہ سے خالد اور ساجد کو کافی آسانی ہو گئی، کیونکہ اگر شیر جان اور اس کا ساتھی گھوم کر پیچھے دیکھ بھی لیتے
تو وہ زمین پر بیٹھ کر خود کو ان کی نظروں سے بچا سکتے تھے۔ میدان ختم ہوا تو اس کے بعد کچے پکے گھروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کچھ آگے جانے کے بعد وہ دونوں ایک گھر کے سامنے رکے جس کے صحن کی دیواریں کافی چھوٹی چھوٹی تھیں۔ وہ دونوں اس دیوار کو عبور کر کے اندر داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد اس کا گھر کا دروازہ کھلا اور اس میں شیر جان کا ساتھی ایک بکری کے ساتھ باہر نکلا اور ایک طرف کو چل پڑا۔ شیر جان اپنے ساتھی کو رخصت کرنے کے بعد اندر سے دروازے کی کنڈی لگا کر دیوار پھلانگ کر باہر آنے ہی والا تھا کہ دیوار پر رکھی ایک اینٹ اس کے ہاتھ سے لگنے سے زمین پر گر پڑی اور ڈھب کی ایک تیز آواز گونجی۔ اس کی آواز سنتے ہی گھر سے کسی نے چلا کر پوچھا، کون ہے؟ اس کے ساتھ ہی گھر کا دروازہ کھلا اور ایک شخص باہر نکلا۔ چاندنی رات میں شیر جان کا ہیولہ اسے نظر آ گیا، اس لیے وہ چور چور کا شور مچا کر اس کی طرف لپکا۔ اس صورتحال سے شیر جان گھبرا گیا۔ وہ جلدی سے دیوار پر چڑھا اور باہر کو کود گیا۔ اسی دوران اس کے ہاتھ میں جو تھیلا تھا وہ چھوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ اسے اس بات کا موقع ہی نہیں ملا کہ وہ اسے اٹھاتا۔ وہ بھگڑ ایک جانب بھاگتا چلا گیا۔ گھر سے نکلنے والا آدمی بھی شور مچاتا اس کے پیچھے بھاگا۔ خالد اور ساجد نے بھی تھیلا زمین پر گرتے دیکھ لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ شور شرابہ سن کر لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکلتے، ساجد بجلی کی سی تیزی سے بھاگتا ہوا گیا اور تھیلا اٹھا کر دوبارہ خالد کے پاس واپس آیا اور بولا، بھاگو، ایسا نہ ہو کہ ہم ہی دھیر لیا جائیں۔ اتنی دیر میں شور شرابہ سن کر آس پاس کے لوگ بھی باہر نکل آئے۔ وہ دونوں جھاڑیوں کی آڑ لیتے ہوئے بھاگنے لگے اور تھوڑی ہی دیر میں بہت دور نکل آئے۔ ان کا رخ گاؤں کے پولیس اسٹیشن کی جانب تھا۔ پولیس اسٹیشن کی عمارت تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر ایک کمرہ روشن نظر آ رہا تھا۔ اس کمرے میں ایک سب انسپکٹر اونگتا ہوا نظر آیا۔ اس کے سامنے بنچ پر ایک سپاہی پڑا خراٹے لے رہا تھا۔ ان کے قدموں کی آہٹ سن کر سب انسپکٹر نے آنکھیں کھول دی اور حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ انہیں پہچانتا تھا۔ خالد نے کہا، جناب انسپکٹر صاحب، ہم آپ کو زحمت دینے آئے ہیں۔ ہم نے اس شیر کا پتہ چلا لیا ہے جو گاؤں والوں کے مویشی لے جاتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور اسے پکڑ لیں۔ شیر کا نام سن کر انسپکٹر کی سیٹی گم ہو گئی۔ وہ کرسی پر سنبھل کر بیٹھتے ہوئے بولا، میں شیر کو کیسے پکڑوں گا؟ میں نے اپنے افسروں سے کہہ دیا ہے کہ وہ کسی تجربہ کار شکاری کو بھیجے تاکہ وہ شیر کو مار سکیں۔ میں نے آج ہی چھٹی لکھی ہے۔ اس چھٹی میں نے یہ بھی لکھا ہے کہ گاؤں والے بیچارے بہت پریشان اور خوف زدہ ہیں اور شیر کے ڈر سے شام ہوتے ہی گھروں میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کی بات سن کر خالد مسکرانے لگا۔ اس نے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر کوئی چیز نکالی اور اسے سب انسپکٹر کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ سب انسپکٹر نے اس پر ایک حیرت زدہ نگاہ ڈالی اور بولا، شکل سے تو یہ کسی جانور کا پنجہ لگ رہا ہے، مگر بنایا گیا ہے کسی دھات سے۔ بس آپ بھی زحمت کیجیے، ہمارے ساتھ چلیے۔ گاؤں کے مویشی چرانے والے مجرموں کا سراغ ہم نے لگا لیا ہے۔ مویشیوں کو شیر نہیں، یہ لوگ چرا کر لے جاتے ہیں اور زمین پر اس دھاتی پنجے سے نشانات لگا دیتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ انہیں شیر اٹھا کر لے گیا ہے، ساجد نے کہا۔ پھر اس نے مختصراً الفاظ میں شیر جان اور اس کے ساتھی کے بارے میں اسے بتایا۔ اس کی بات سن کر سب انسپکٹر جلدی سے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ان لوگوں کا تو بڑا انوکھا منصوبہ تھا جس سے ان لوگوں نے گاؤں والوں کو بے وقوف بنایا تھا۔ اگر یہ مجرم پکڑے گئے تو بہت اچھا ہوگا۔ اس کارنامے کی بدولت میری ترقی بھی ہوگی۔ میں تم دونوں کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا، اس نے مامونیت بھرے لہجے میں کہا۔ پھر اس نے سوئے ہوئے سپاہی کو اٹھایا اور اسی عمارت میں موجود 3 دوسرے سپاہیوں کو لے کر خالد اور ساجد کے ساتھ چل پڑا۔ خالد اور ساجد کو یقین تھا کہ شیر جان اب تک اپنے گھر پہنچ گیا ہوگا۔ وہ سب تیز تیز قدموں سے اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ سب انسپکٹر کو خدشہ تھا کہ ان کی آمد کا سن کر شیر جان فرار ہونے کی کوشش کرے گا، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ خاموشی سے 2 سپاہی دیوار پر چڑھا کر اس کے گھر میں داخل ہوں گے اور اسے قابو کر لیں گے۔ شیر جان بڑی آسانی سے قابو میں آ گیا تھا۔ سب انسپکٹر نے شیر کے پنجے کا دھاتی سانچہ اسے دکھایا تو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اور اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے۔ اسے ہتھکڑی لگا کر پولیس اسٹیشن کے لاک اپ میں بند کر دیا گیا تھا۔ اس نے اپنے ساتھی کا پتہ بھی بتا دیا تھا۔ وہ برابر والے گاؤں کا رہائشی تھا۔ شیر جان جس مویشی کو چراتا تھا وہ اسے بیچ آتا تھا اور دونوں آدھے آدھے پیسے بانٹ لیتے تھے۔ اسی رات اسے بھی گرفتار کر لیا گیا۔ بعد میں تفتیش کے دوران شیر جان نے اپنے جرم کی تفصیل بتائی۔ اس نے بتایا کہ ایک دفعہ اسے جنگل سے کسی شیر کا پنجہ ملا تھا۔
اسے دیکھ کر اس کے ذہن میں یہ خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ وہ ہو بہو اسی طرح کا ایک دھاتی پنجہ بنائے گا، پھر گاؤں کے لوگوں کے مویشی چرا کر اس جگہ پر اس پنجے سے نشانات بنا دیا کرے گا۔ شیر کے پنجوں کے نشانات زمین پر دیکھ کر سب یہی سمجھیں گے کہ ان کے جانور کو شیر لے گیا ہے۔ لوہار کا کام کرتے کرتے وہ اس فن میں کافی ماہر ہو گیا تھا۔ اس نے بڑی آسانی سے شیر کے پنجے کی دھاتی نقل بنا لی اور پھر گاؤں کے لوگوں کے مویشی چرانے شروع کر دیے۔ اس کا ساتھی جس کا نام سہراب تھا ان جانوروں کو منڈی میں لے جا کر فروخت کر دیا کرتا تھا۔ اگلے روز خالد اور ساجد کے اس کارنامے کی دھوم پورے گاؤں میں مچ گئی تھی۔ سب انسپکٹر بہت اچھا آدمی تھا۔ اس نے پورے واقعہ کی ایک رپورٹ بنا کر اپنے افسران بالا کو بھیج دی۔ اس کے افسر بہت خوش ہوئے کیونکہ شیر کی ان وارداتوں کی شکایتیں ان تک بھی پہنچ رہی تھی اور وہ بھی پریشان تھے۔ انہوں نے یہ مسئلہ حل ہو جانے کے بعد سب انسپکٹر کی ترقی کے آرڈر بھی جاری کر دیے اور خالد اور ساجد کی عقل مندی اور بہادری کے صلے میں انہیں 10-10 ہزار روپے دینے کا بھی اعلان کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ جن لوگوں کے مویشی شیر جان اور سہراب نے چرائے تھے ان کی قیمت بھی ان کے مالکوں کو ادا کر دی جائے گی۔ جن سپاہیوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا تھا انہیں بھی 1-1 ہزار روپے اور تعارفی اسناد دینے کا اعلان کیا گیا۔ دونوں لڑکے پورے گاؤں میں مشہور ہو گئے تھے۔ سارے گاؤں والے ان کے ماں باپ کو مبارکباد دینے اور ان کے گھر آ رہے تھے۔ بات تو حالانکہ بہت خوشی کی تھی مگر ان کی ماں فکر مند نظر آ رہی تھی۔ خالد کے پوچھنے پر وہ بولی، میرا دل ڈر رہا ہے جیل سے چھوٹ کر آنے کے بعد شیر جان اور اس کا ساتھی سہراب تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ خالد نے سر جھٹک کر کہا، دشمن بنتے ہیں تو بن جائیں۔ جو شخص بھی کوئی جرم کرتا ہے ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اگر ہم ڈر ڈر کے رہیں تو جرائم پیشہ لوگ زیادہ دیدہ دلیری سے اپنا کام کریں گے اور معصوم لوگوں کا جینا دوبھر کر دیں گے۔ ویسے بھی ہم اکیلے تھوڑی ہیں، ہمارے ساتھ ہماری پولیس ہے، قانون نافذ کرنے والے دوسرے ادارے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا میڈیا ہے جو ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنے میں پیچھے نہیں رہتا۔ خالد اپنی بات ختم کر کے خاموش ہوا تو ساجد بولا، اور امی ہم اپنے ملک کو ایسے عناصر سے پاک کرنا ایک بہت اچھا کام ہے۔ وہ دونوں چلاک مجرم پکڑے جا چکے ہیں اور اب اپنے کیے کی سزائیں بھگتیں گے۔ ایک اچھی بات یہ بھی ہوئی کہ جن لوگوں کے مویشی چوری ہو گئے تھے ان سب کو ان کے مویشیوں کے پیسے بھی مل جائیں گے۔ ہمارے گاؤں کے لوگ بہت خوش ہیں، آپ فکر نہیں کریں، فخر کریں، آپ کے دونوں بچے کتنے بہادر ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ ان روپوں کا کیا کریں گی جو ہمیں انعام میں ملے ہیں؟ ان کی بات سن کر ان کی ماں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ بولی، ان روپوں کو تو میں تم دونوں کے نام سے بینک میں جمع کروا دوں گی تاکہ وہ تمہاری آگے کی پڑھائی لکھائی میں کام آئیں۔ یہ کارنامہ تم نے اپنی ذہانت سے انجام دیا ہے اور پتہ ہے ذہانت تعلیم سے ہی آتی ہے۔ یہ کارنامہ انجام دے کر تم نے اپنے ماں باپ کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ ماں کی یہ بات سن کر خالد اور ساجد کے چہرے خوشی سے تمتمانے لگے۔ بس امی آپ دعا کرتی رہیں کہ ہم ہمیشہ اپنے ملک کے لیے، اس میں رہنے والوں کے لیے ایسے اچھے اچھے کام انجام دیتے رہیں، ساجد نے کہا اور دونوں بھائی محبت سے اپنی ماں سے لپٹ گئے۔